اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نور آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نور آ گیا تو یہ نور اللہ تبارک نے کلام میں کسے فرمایا؟ نور کا مصداق کون ہے جو آ گیا؟ مزید ویڈیوز کے لیے اسلامک RCH یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے ایمان کی اصل، ہمارے ایمان کی بنیاد، ہمارے عقیدے کی بنیاد نسبت مصطفیٰ، محبت رسول ہے۔ ایمان کی اصل ذات مصطفیٰ۔ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہمیں ملی ہیں ان کا مرکز و محور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ، یعنی کائنات کی تخلیق کی وجہ اول، یا آپ یہ کہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی پہلی محبت کا نام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ربیع الاول شریف 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ایک ہے آپ کی خلقت اور ایک ہے ولادت۔ خلقت کا معاملہ ولادت سے قبل کا ہے اور ولادت کا معاملہ خلقت کے بعد۔ خلقت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے بعثت کا، اعلان نبوت۔ تو پہلا مرحلہ خلقت نور مصطفیٰ، ولادت کا تعلق ربیع الاول شریف سے ہے، اور خلقت کا تعلق اس کا تعین کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی فرد بشر نے نہیں کیا کہ آپ کو بنایا کب گیا، آپ کی تخلیق کب ہوئی، آپ کی بناوٹ کب ہوئی، آپ کے نور کو کب پیدا کیا گیا۔ قرآن میں رب تبارک و تعالی نے واضح طور پر اعلان فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اب آپ اس آیت کی تفسیر کا جب آپ ملاحظہ و مشاہدہ کریں گے، پڑھیں گے، تو اس آیت میں دو چیزوں کا، بڑی اہم دو چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ پہلے اعتراض کا جواب بھی ہے کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اس کا جواب بھی اس آیت میں، اور اس کا جواب بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف بشری تقاضے نے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ تقاضے بشریت سے آپ نبی تھے۔ نبوت آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بالقوہ عطا فرمایا تھا، اعلان نبوت تو بالفعل بعد میں ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب قرآن نے اعلان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نور آ گیا۔ اچھا، آتا کون ہے؟ آنے سے قبل کوئی پہلے موجود ہوتا ہے پھر وہ آتا ہے۔ میں یہ کہوں کہ امام صاحب آ گئے تو یہ آنے سے پہلے کہیں اور موجود تھے۔ میں یہ کہوں صدر صاحب، معتمد صاحب آ گئے مسجد میں تو یہاں آنے سے پہلے گھر میں موجود تھے، باہر موجود تھے تو آئے۔ تو جو چیز، جن چیزوں کی آمد ہوتی ہے وہ پہلے سے ہی کہیں نہ کہیں اس کا وجود ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نور آ گیا تو یہ نور اللہ تبارک نے کلام میں کسے فرمایا؟ نور کا مصداق کون ہے جو آ گیا؟ جس کا وجود پہلے تھا وہ آ گیا تمہارے پاس۔ قد جاءکم، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے۔ کیا آیا؟ نور و کتاب مبین، نور آ گیا۔ ایک نور تو وہ ہے جو رب کا نور ہے، کائنات کی خلقت سے پہلے، نبی پاک کے نور کی تخلیق سے پہلے ایک ذات پہلے ہی سے موجود ہے جو رب کائنات کی ذات، اللہ رب العزت کی، جو وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے۔ رب فرماتا ہے ہم نے تم میں بھیج دیا۔ اب نور فرمایا گیا تو نور سے مراد کون سی ذات؟ نور سے مراد حضرت، اب آپ کسی اور کی کوئی بات میں پیش کروں تو آپ کہیں گے یہ فلاں شخصیت کی بات۔ میں آپ کو مفسر کی بارگاہ میں جو سب سے بڑے عظیم مفسر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رئیس المفسرین آپ کا لقب، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ تو تمام مفسروں کے رئیس ہیں، بڑے ہیں، عظیم ہیں، صحابی ہیں، رسول اللہ کا زمانہ دیکھا، رسول اللہ سے ملے، صحابیت کا شرف ملا، آپ نے کیا سمجھا نور سے مراد؟ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، تو یہ نور کیا ہے؟ نور سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد کوئی اور ذات نہیں، نور سے مراد نور مصطفیٰ حضور علیہ السلام مراد، رب کی جانب سے، چونکہ آپ فجائل تخلیق کائنات ہیں،
خلقت میں کائنات کے وجود سے پہلے، کائنات کی تخلیق سے پہلے ایک ذات، ایک ہستی، ایک شخصیت، وہ ہے رب کی ذات۔ اب ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں مفسرین نور سے مراد حضور کی ذات کو لیا ہے۔ میں نے تمام تفاسیر کو دیکھا کہ یہ نور سے مراد آخر میں مفسرین نے لیا کس ذات کو ہے؟ تو علامہ صابی نے بھی لکھا، علامہ بیضاوی نے بھی لکھا، علامہ نصفی نے بھی لکھا، علامہ سیوطی نے بھی لکھا، تمام مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم میں جو یہ فرمایا، آ گیا تمہارے پاس اللہ کے جانب سے، اللہ کی جانب سے نور، تو اس نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے حضور علیہ السلام۔ اور کتاب مبین سے مراد کوئی اور کتاب نہیں، قرآن مقدس، روشن کتاب قرآن ہے۔ تو یہ واضح ہو گئی یہ بات تمام مفسرین کی روشنی میں کہ نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات۔ قد جاءکم من اللہ نور، اس طرح بہت ساری آیتیں حضور علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں موجود ہیں۔